اس امت کو بہت سمجھ ملی ہے. نبوت کا کام سنبھالنے والی سمجھ ہی ان کے پاس، خالی کمانے کی سمجھ نہیں ہے کہ کمانے کی پیسہ کمانے کی نہیں، ان کو نبوت کا کام سنبھالنے کی صلاحیت دی ہے. جیسے حضرت عمر کے بارے میں حضور فرماتے تھے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے اندر نبی بننے کی صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے افراد میں بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں. اس صلاحیت کو ٹھکانے پر لگانے کے لیے دین کی دعوت اور محنت ہے کہ دین کی دعوت کے ذریعے سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگے گی، حق کے لیے ان کی صلاحیتیں مددگار بنے گی، اور یہی مطلوب ہے کہ حق پر چلنا اور حق کی مدد کرنا مسلمان کے ذمہ ہے. حق پر چلنا اس کو استقامت کہتے ہیں. ایک حکم ہم لوگوں کی طرف استقامت کا ہے کہ پابند رہو، کیونکہ دنیا میں حالات آتے ہیں اچھے بھی برے بھی، تو حالات آئیں گے گزر جائیں گے، لیکن اپنے مقصد پر قائم رہو. حالات کی وجہ سے استقامت کا حکم ہے. کبھی اچھے حالات آتے ہیں تو آدمی مشغول ہو جاتا ہے، میرے پاس فرصت نہیں ہے. کبھی ناگوار آ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو تنگ آ گیا ہوں. تو حالات آتے ہیں، تو حالات کے لیے یہ حکم ہے کہ جتنی طاقت ہے اتنی پابندی کرو، آگے اللہ راستہ کھولیں گے. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یاد رکھو دشواری کے پیچھے آسانی ہے، یہ بشارت ہے. ہاں یہ دشواری ہے، آسانی بھی آ جائے گی. اپنا کام اللہ تعالیٰ کو دکھا، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ ہر حال میں. دوسرا کام کہ اللہ کے دین کے مددگار بنو، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. ہم کو نبی کا وارث بنایا ہے، امت کو نبی کے کام کا وارث بنایا ہے، ہم کو قرآن کا وارث بنایا ہے. ہاں یہ قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے، قرآن کی تبلیغ کریں گے، نبی کے نرے کون کہ امت، تو ہم وارث ہیں. جیسے بیٹا باپ کی دولت کا وارث ہوتا ہے، ایسے میرے بھائیوں دین کے بارے میں بھی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک وقت ایسا ہو کہ جس میں ہم اپنے دین کی مدد کی محنت کریں. تو ہم تو بہانے کے طور پر کریں گے، اصل تو اللہ کرے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے تم کیا کرو گے؟ تمہارے یہاں کتنی طاقت ہے؟ صحابہ کی طرح تمہارے پاس طاقت ہے؟ پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کرو گے؟ تمہارے یہاں طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. تم سے تو بہانہ کروانا ہے کہ بہانے کے طور پر کر لو، ورنہ 4 مہینے سے تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا. ہوتا ہے کوئی کام؟ 4 مہینے سے علاج بھی نہیں ہوتا. وہ جتنا وقت مانگے اتنا دیتے ہیں علاج میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی صلاحیتوں کو ایک قسم کی روشنی ملتی ہے اس محنت کے ذریعے سے. پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے، پھر وہ اپنا راستہ آگے طے کرتے ہیں. تو کہا تم بہانہ کرو، لوگوں کو راستے پہ لے آؤ، اللہ ان کو چلا دے گا. ہم لوگ انڈونیشیا گئے تھے، یہ 1972 کی بات ہے. تو وہاں کام نہیں تھا، پہلی جماعت سماٹرا میں ہماری اتری تھی. تو ہم تو ایسے ہو گئے تھے جیسے ریچھ آیا ہو، لوگ دیکھنے آئے. آتے ہیں جنگل سے ہمارے دیہاتوں میں ریچھ آوے، بندر آوے، تو لوگ دیکھنا آئے کون آیا کون ہے، کچھ خبر نہیں. تشکیل وقت ہنسے، بھائی بولو 4 مہینے، پوری مسجد ہنسے. بڑی کھیپت محسوس ہو، کیوں؟ ان کو خبر ہی نہیں ہے. پھر دوسرے دن رہتے تھے، پھر دوسرے دن ملاقات کرتے تھے، خصوصی عوبہ میں ہم لوگ تعلیم کے حلقوں میں لاتے تھے، فضائل سناتے تھے، 6 نمبر سمجھاتے تھے، اور آج رات کو پھر جمع کرتے تھے 2 دن. آج ہنستے نہیں تھے، کچھ شعور آیا، کچھ شعور آیا. 4 مہینے بولو تو 4 مہینے تو ہم بھی جانتے تھے کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن بات تو پوری رکھنی چاہیے. قاعدہ ہے کہ تاجر تو اپنے نمونے پورے دکھائے گا. خریدار کی جو طاقت ہو وہ خریدے، ہمارے شو روم میں آؤ، اس میں آؤ، اس میں آؤ، اس کا کام ہے. تو 4 مہینے پھر نیچے اترتے تھے. آخر میں 3 دن
تو 3 دن کے لیے 13 دن کے بعد جماعت بنی. 13 دن تک کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں زبان الگ. پھر اللہ نے کام کھولا, وہاں کے علماء متوجہ ہوئے, عربی میں کام کرنا. ان کے ترجمان نے کہا عربی میں کام کرو. پھر لوگ متوجہ ہوئے. 200 آدمیوں نے وقت لگایا. 70 دن ہم رہے. 200 آدمیوں نے وقت لگایا. کسی نے 3 دن, کسی نے 10 دن, کسی نے مہینہ. ایک بنیاد پڑ گئی, حالانکہ کبھی دیکھا نہیں تھا کام. وہ پہلی جماعت تھی 1972 میں. کیونکہ کام میں ایک تاثیر ہے. کام میں جیسے بارش میں ایک تاثیر ہے کہ وہ ہر چیز کو تازگی دیتی ہے. بارش کا پانی ہوتا ہے وہ ہر چیز کو تازگی دیتے ہیں. حضور نے فرمایا میری بعثت اور میرا دنیا میں آنا کام لے کر ایسا جیسے بارش کا پانی. تو پانی خود کام کرے گا, اگائے گا, زعفران بھی اگائے گا, جو بھی اگائے گا. تو کام اپنا کام کرے گا. جیسے دوا اپنا کام کرتی ہے, کام اپنا کام کرے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ کام کو اپنے ذمے لے کر اپنے طاقت کے مطابق کرو. ہاں پھر دیکھو اللہ آگے اس بہانے کو حقیقت بنائیں گے. یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو ہماری نسبت سے محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. اللہ کے راستوں کی رہبری کا مطلب ہے کہ جنت والے اعمال ان کو سجائیں گے. اللہ یہ جنت والے اعمالوں پر پڑ جائیں گے. اس کے لیے کہتے ہیں میرے دوستو اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کریں, اپنے آپ کو تیار کریں. بس اب وقت نہیں ہے, بتائیں اس کے لیے ہمتیں کریں. کون کون تیار ہے؟